لندن کی رات خاصی سرد تھی، مگر کلب کے اندر کا ماحول حرارت سے بھرپور۔ رنگ برنگی روشنیوں کی چمک میں ڈانس فلور پر لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ رقص میں مصروف تھے۔ موسیقی کی تیز دھڑکن دل کی رفتار سے میل کھا رہی تھی۔ اندر کی ہوا میں شراب، پرفیوم اور مصنوعی خوشبوؤں کا ایک الجھا ہوا امتزاج پھیلا ہوا تھا۔ کلب کے ایک کونے میں نسبتاً پرسکون جگہ پر 3 دوستوں کا جھرمٹ موجود تھا۔ ایک ہلکی روشنی والی میز کے گرد بیٹھے، ان کے سامنے جام رکھے تھے۔ چہروں پر دنیا سے بے نیاز مہنگے لباس اور کہکہوں سے مزین یہ تینوں نوجوان لندن کے ماحول میں پوری طرح رچے بسے لگتے تھے۔ عادل خانزادہ اپنی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی لیے گلاس کو آہستگی سے انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے 2 دوست عمر اور شایان کافی پرجوش اور ہنسی مذاق کے موڈ میں تھے۔ شایان نے اپنا گلاس میز پر رکھتے عادل کی طرف دیکھا اور اداسی سے بولا، خان، اگر تم چلے گئے تو یہ کلب ویران ہو جائے گا اور ہماری دوستی بھی ٹھنڈی چائے کی طرح بے ذائقہ ہو جائے گی۔ تم ہو ہی محفل کی جان، کچھ کرو یار، یہ پلان آگے بڑھ نہیں سکتا؟ عادل نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ شیشے کے پار کلب کی چمکتی روشنیوں کو دیکھ کر جیسے لمحہ بھر میں کہیں کھو سا گیا۔ پھر آہستگی سے بولا، مجبور ہوں یار، بابا سائیں کا حکم ہے، انکار کی گنجائش نہیں، مجھے ہر حال میں جانا ہی ہوگا۔ سنا ہے وہاں کچھ سنگین مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ ایسا جس کا مجھے بھی اندازہ نہیں، اور جتنے مسائل گاؤں میں ہوتے ہیں بہتر ہے میں ایک دفعہ وہاں چکر لگا ہی لوں، کہیں میرے بابا سائیں کسی مشکل میں نہ ہوں۔ عمر نے فوراً بات کاٹی، خان ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارے بابا سائیں کوئی عام انسان نہیں ہے جو ان پر کوئی مسئلہ آئے تو وہ اپنے بیٹے کو فون کرے۔ تم مانو یا نہ مانو، تم پاکستان جا کر باؤنڈ ہو جاؤ گے، وہ لوگ تمہیں اتنی آسانی سے واپس آنے نہیں دیں گے، اور اس بار تمہارے آنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ پہلے پڑھائی کا بہانہ تھا، لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ تم دیکھ لینا، وہ لوگ تمہاری شادی کروا دیں گے کسی روایتی سی لڑکی سے، جو صبح اٹھ کر تمہارے کپڑے استری کرے گی، دوپہر میں کھانا بنائے گی اور شام کو تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تمہارے دن بھر کی باتیں سنے گی۔ تمہاری لائف ایک ٹپیکل مرد کی طرح ہو جائے گی جو صرف پیسہ کمائے گا اور اپنی فیملی دیکھے گا۔ ہمارے شوق کم ہو جائیں گے۔ عادل بیزاری سے سر جھٹکا اور گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے قدرے تلخ لہجے میں بولا، تمہاری سوچ ہے کہ میں اپنے خواب چھوڑ کر بابا سائیں کے حکم کی تکمیل کروں گا، اور رہی صبح اٹھ کر کپڑے استری کرنے کی بات، دوپہر میں کھانا بنانے کی بات، رات کو میری دن بھر کی روادات سننے کی بات، یار پاکستان کی لڑکیاں بھی اب کہاں وہ پرانی سوچ والی رہ گئی ہیں۔ آج کل سب ایک جیسی ہیں، ایک وقت میں ایک بندے کے ساتھ، دوسرے وقت میں کسی اور کے ساتھ۔ میری بیوی ہو کر بھی وہ کہیں نہ کہیں منہ مار ہی لے گی۔ اگر مجھے یہی سب جھیلنا ہے تو میں کیوں نہ یہاں کی آزادی کو چنوں؟ کم سے کم یہاں کوئی ڈھونگ نہیں، جو ہے سامنے ہے، اسی لیے میں پاکستان میں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ شایان نے کہا لگایا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اور ویسے بھی تم پر مرنے والیوں کی کمی تھوڑی ہے، لینا کو ہی دیکھ لو، کیسے تمہارے پیچھے پاگل ہو گئی تھی، یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہاتھ کاٹ لیا تھا، اتنا تماشا بنا تھا۔ بروقت اگر عمر سب چیزیں کنٹرول میں نہیں لاتا تو بے وجہ تم پر مصیبت آ جاتی۔ عمر نے ہنستے ہوئے ساتھ دیا، سچ کہا، وہ منظر کبھی نہیں بھولے گا۔ سب لوگ سکتے میں آ گئے تھے۔ عادل نے سر جھٹک کر جیسے اس بات کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ پاگل تھی وہ، جذباتی پن میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ بس یار وہ سب قصے پرانے ہو گئے، اب تو بس بابا سائیں کی بات ماننی ہے، جانا ہی پڑے گا۔ دیکھو پاکستان جا کر ہوتا کیا ہے، مگر دعا یہی ہے تم لوگوں کی بات سچ نہ ہو، کیونکہ بابا سائیں کو بھی معلوم ہے میری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے۔ ان کی گفتگو میں سنجیدگی کا رنگ کچھ لمحے کے لیے چھا گیا تھا، لیکن پھر کلب کی تیز موسیقی نے ماحول کو ایک بار پھر بے فکری کی جانب دھکیل دیا۔ رقص کرتے جوڑوں کی چمکتی آنکھیں، تھرکتے بدن اور جاموں کی چھنکار میں زندگی لمحہ بھر کے لیے بے سمت مگر حسین لگ رہی تھی۔ عادل نے ایک نظر ان سب پر ڈالی، پھر اپنے گلاس میں باقی شراب ایک ہی گھونٹ میں ختم کی اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، چلو جب تک ہوں جیتے ہیں، کل کی کس کو خبر ہے۔ اور وہ تینوں ایک بار پھر کہکہوں میں گم ہو گئے، جیسے وقت کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا ہو۔ دوسری جانب حویلی کے اندرونی حصے میں سکون کا راج تھا۔ باہر باغ میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور نیم کے درخت کی چھاؤں میں
ٹھنڈی ہوا بہہ رہی تھی، مگر اندر کے ماحول میں ایک الگ ہی سنجیدگی اور بوجھ تھا۔ گلابی اور سفید رنگ کے امتزاج میں ملبوس، چہرے پر ہلکا سا سفید دوپٹہ ڈالے عروج آہستگی سے قدم بڑھاتی ہوئی سکندر خان زادہ کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ اونچا اور بھاری لکڑی کا تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی، دل کی دھڑکن جیسے اس کی سماعت پر طاری تھی۔ چند لمحے بعد اندر سے آواز سنائی دی، اندر آؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک بھاری روبدار آواز، لمحے بھر کے لیے اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا، مگر وہ خود کو قابو کر کے خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے کے ایک کونے میں سکندر خان زادہ اپنی مخصوص آرام دہ گہرے رنگ کے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس ان کے چہرے پر سختی اور سنجیدگی کا امتزاج نمایاں تھا۔ کمرہ روایتی طرز کا تھا، دیواروں پر خاندانی تصویریں، کتابوں کی الماری اور پرانی طرز کا لکڑی کا فرنیچر، سب کچھ سلیقے سے ترتیب دیا گیا تھا۔ عروج نے نظر نیچی کیے سلام کیا۔ السلام علیکم بڑے بابا۔ لہجہ ڈرا سہما ہوا تھا۔ سکندر خان زادہ نے سر ہلکا سا جھکایا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وعلیکم سلام، بیٹھو، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ وہ مؤدبانہ انداز میں سامنے رکھے صوفے کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے انداز میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ چند لمحے بعد سکندر صاحب اس کو دیکھتے ہوئے بولے، میں بات کو گھماؤں گا نہیں اور نہ ہی میری ایسی عادت ہے۔ تمہاری بڑی امی بتا رہی تھیں کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہو، لیکن کیوں اور کس خوشی میں؟ FSC مکمل ہو گیا ہے اور اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے تم سے کوئی نوکری نہیں کروانی جو تم اتنی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہو۔ تعلیم انسان شعور کے لیے حاصل کرتا ہے، اور جتنا تمہیں شعور چاہیے تھا اتنی تعلیم تم حاصل کر چکی۔ عروج نے ہلکا سا سر اٹھایا، ہچکچاتے ہوئے نگاہ ان کے چہرے تک لائی۔ بڑے بابا، ایسی بات نہیں ہے، میری بس خواہش تھی کہ میں گریجویشن کر لوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اور بے شک مجھے نوکری نہیں کرنی، بس میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہ بات ان کو کس طرح سمجھائے۔ ایک عجیب سا خوف اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ سکندر صاحب ان کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے بولے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں کبھی شکایت کا موقع دیں گی، ہمیں آپ پر اعتبار ہے بیٹا، لیکن وقت گزر چکا ہے۔ خاندان کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ عادل آ رہا ہے اگلے ہفتے، اس بار نکاح ہو کر رہے گا۔ شادی کے بعد تم اپنے شوہر سے اجازت لے کر داخلہ لے لینا، لیکن میرا نہیں خیال وہ تمہیں آگے بڑھنے دے گا۔ وہ لندن میں رہتا ہے، مگر اس کی سوچ اب بھی خاندان کی روایات جیسی ہے، اسی لیے بہتر ہوگا اپنے دماغ سے یہ سوچ نکال دو کہ اب آپ آگے بڑھیں گی۔ عروج کی سانس رک سی گئی، وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی، پھر بے اختیار بولی، لیکن بڑے بابا وہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتے۔ پچھلی بار وہ مجھ سے ناراض ہو کر گئے تھے، وہ یہ شادی کبھی نہیں کریں گے۔ گریجویشن کی ٹینشن چھوڑ کر اسے اب ایک نئی ٹینشن ستانے لگی تھی۔ سکندر خان زادہ نگاہوں میں سختی بھر کر بولے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے بیٹا، میرے بیٹے کو کیسے راضی کرنا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ تم سے صرف یہ کہوں گا کہ ہماری عزت کا خیال رکھنا، ہم تمہارے سرپرست ہیں، تمہیں جو کچھ ملا ہے اسی گھر سے ملا ہے، اب جاؤ اور گریجویشن کا خیال دماغ سے نکال دو۔ ہمارے خاندان کی بیٹی نے FSC کر لیا، یہی کافی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مزید پڑھ کر اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالو۔ عروج کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ آنکھوں میں نمی تو آئی لیکن وہ ضبط کر گئی۔ دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں لپیٹتی وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، نہ کوئی سوال نہ احتجاج، بس دل کے اندر ایک خاموش چیخ سی تھی جو کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی، پیٹھ پیچھے سکندر خان زادہ کی مضبوط آوازیں جیسے دماغ میں گونج رہی تھیں، اور دل میں ایک انجانی سی تکلیف تیرتی جا رہی تھی۔ وہ عادل کو بے حد پسند کرتی تھی۔ پسند تو ایک چھوٹا لفظ ہے، وہ اس سے عشق کرتی تھی، لیکن اس کو یہ بھی معلوم تھا عادل اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور یہی چیز اس کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ سیدھی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ حویلی کے بڑے بڑے در و دیوار، لمبی راہداریاں اور سناٹا جیسے اس پر ہنستے جا رہے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی، چہرے سے دوپٹہ ہٹایا اور ایک ہلکی سی سسکی اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں بیٹوں کے خواب فیصلوں سے پہلے دفن کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے خواب بھی دفن کر دیے گئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا ہفتہ عادل کی تیاریوں میں ہی گزر گیا تھا، اور آج وہ پاکستان پہنچ ہی گیا۔ حویلی کے لاؤنج میں آج خاصا ہجوم تھا،
مرکزی صوفے پر عادل خان زادہ پوری شان و شوکت سے بیٹھا تھا۔ مہنگا سوٹ، سلیقے سے بنے بال، ہاتھ میں چمکتی ہوئی گھڑی اور چہرے پر خود اعتمادی سے بھری مسکراہٹ۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے آرام دہ انداز میں بیٹھا اپنے عزیزوں کے سوالات کا دھیما اور خوش دلی سے جواب دے رہا تھا۔ کسی نے لندن کی پارٹیوں کے بارے میں پوچھا تو کسی نے بزنس اسکول کی بات چھیڑی، اور وہ سب کو خوش اخلاقی سے جواب دیتا جا رہا تھا۔ کبھی کہا لگاتا، کبھی سر ہلا کر بات کو سمیٹتا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مرکز توجہ بننے کا عادی ہے۔ سکندر صاحب ایک طرف صوفے پر گمبھیر انداز میں بیٹھے تھے، اپنی بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولے، برخوردار، اب واپسی کا خیال دل سے نکال دو، کاروبار سنبھالنا ہے تمہیں۔ میری بڑھتی عمر اب یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ تمہیں تعلیم اسی لیے دلائی ہے تاکہ تم ہمارے خاندانی بزنس کو سنبھال سکو۔ اب بھاگنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ عادل ہنستے ہوئے بولا، بابا سائیں، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ اتنی کم عمری میں اتنی بڑی ذمہ داری۔ دادا بتایا کرتے تھے کہ آپ نے تو شادی کے بعد اپنے کندھوں پر سب سنبھالا تھا، اور میں تو ابھی بھی کموارا ہوں، اور آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ اس کے اس انداز پر کمرے میں کہے گونج اٹھے۔ انہوں نے بھی ہنستے ہوئے سر ہلایا، پھر نرمی سے مگر پرمعنی انداز میں بولے، تو کموارے بیٹے کی شادی کا بندوبست کر رہا ہوں۔ اب ذمہ داری تو تمہیں لینی ہی پڑے گی، آخر کو تم خانزادہ خاندان کے چشم و چراغ ہو۔ اگر اپنی ذمہ داری سے بھاگے تو بزدل کہلاؤ گے۔ عادل جو اب تک مکمل اطمینان سے بیٹھا تھا، یکدم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کو بات کی نوعیت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ذکر چھڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی اور آنکھوں میں حیرت کی جھلک ابھری۔ وہ سنجیدگی سے سکندر خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا صاحب، میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سکندر صاحب نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولے، بات بالکل واضح ہے، تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ اس بات کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اب تم 28 کے ہو چکے ہو، تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے، ہماری عروج 20 سال کی ہے۔ یہی بہتر وقت ہے تم دونوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ اس گھر کو اب تمہیں اپنا گھر سمجھنا ہوگا، اور بار بار لندن کا چکر ختم۔ اب تمہاری اصل جگہ یہی ہے۔ یہ بات تمہیں سمجھنی چاہیے، لیکن تمہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ مگر اب میں نے تمہیں اسی لیے یہاں پر بلایا ہے۔ عادل کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکا یک بدلے تھے۔ وہ صوفے سے ایک جھٹکے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز دھیمی مگر سخت تھی۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میں کوئی شادی نہیں کر رہا، خاص کر پاکستان میں، اور کسی دیسی لڑکی سے تو ہرگز نہیں۔ یہ بات آپ سب ابھی اور یہیں اپنے ذہن سے نکال دیں۔ میں سمجھا تھا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، اسی لیے آپ نے مجھے لندن سے اتنی جلد بازی میں بلایا۔ اگر مجھے ذرا برابر بھی اس بات کا احساس ہوتا کہ آپ نے مجھے یہاں پر مسئلے کی وجہ سے نہیں بلکہ میری شادی کی وجہ سے بلایا ہے، باخدا میں اس زمین پر قدم تک نہیں رکھتا۔ لیکن بابا، آپ کی بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں، میں گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ کہہ کر اس نے کسی کی طرف دیکھا تک نہیں اور غصے سے قدموں کی چاپ کے ساتھ کمرے سے نکل گیا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں اس کے پیچھے دروازے کی جانب جمی رہ گئیں۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح برتاؤ کرے گا۔ سب کو معلوم تھا وہ غصے کا تیز ہے، لیکن اس کا رد عمل اتنا شدید آئے گا، اس بات کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ سکندر خانزادہ نے ہلکی سی پیشانی پر شکن ڈالی مگر کچھ نہیں بولے۔ کچن میں کھڑی عروج نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی تھی۔ وہ صبح سے اس کی آمد کے انتظار میں تھی، پورا دن چہکتی پھرتی رہی تھی، لیکن اس کا ایک جملہ سن کر اندر سے بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح رد عمل دے، مگر اس کے الفاظ نے اسے واقعی ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ گاؤں کی تھی، یہ اس کا قصور نہیں تھا، لیکن یہ بات بھلا کون عادل خانزادہ کو سمجھائے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی خاموشی حویلی کے لان پر چھائی ہوئی تھی۔ آسمان صاف تھا اور چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ شبنم آہستہ آہستہ گھاس پر اترنے لگی تھی۔ لمبے درختوں کی پرچھائیاں زمین پر پھیل رہی تھیں اور ہلکی ٹھنڈی ہوا جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی چھو رہی تھی۔ عروج ایک سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھی ہاتھ میں چائے کا کپ لیے چاند کو خاموشی سے تک رہی تھی۔ چہرے پر اداسی کی پرچھائیاں تھیں۔ چائے کی خوشبو کے ساتھ ہوا میں ہلکی سی قدموں کی آہٹ ملی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سامنے صدام میر کھڑا تھا، اس کا پھپھوزاد، سفید کرتے میں ملبوس، مسکراتی آنکھوں اور ہنستا ہوا چہرہ۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے اس کے برابر بینچ پر بیٹھ گیا۔ سنا ہے کھڑوس واپس آ گیا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ عروج نے شرماتے ہوئے ایک خفیف مسکراہٹ دی۔ ایسے نہیں بولتے کسی کے بارے میں، اور خاص کر خان کے بارے میں تو ہرگز نہیں۔
اگر سن لیا تو تمہارا کچومر بنا دیں گے۔ صدام نے کندھے اچکائے۔ کیوں نہیں بولوں؟ تمہیں کتنا پریشان کرتا تھا وہ۔ پچھلی بار ذرا سی چائے کپڑوں پر گر گئی تو اتنا ہنگامہ کھڑا کیا اور بلا وجہ بڑی ممانی سے تمہیں تھپڑ بھی پڑوایا۔ اس کی عادت ہے سب کو پریشان کرنا۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک وہ میرے بھی پیچھے پڑا رہا۔ اب تو میں سمجھدار ہو گیا ہوں، اسی لیے فیصلہ قائم رکھتا ہوں، ورنہ اس کا بس چلے تو ابھی بھی اکھاڑے کے میدان میں اتر جائے۔ عروج نے نظریں چائے کے کپ پر مرکوز کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ بھی کچھ کم نہیں صدام صاحب، آپ بھی ان سے بلا وجہ الجھتے ہیں، جبھی وہ آپ کو کھڑی کھوٹی سنا دیتے ہیں۔ اور رہی میری بات، ان کی عادت ہے نا، اگر ان کے کپڑے خراب ہو جائیں تو برداشت نہیں ہوتا۔ اور میری بھی غلطی تھی، پتہ نہیں ذہن کہاں تھا، چائے ہاتھ سے جھلک گئی۔ ان کا ہاتھ بھی جل گیا تھا، تھوڑا کتنی جلن ہو رہی تھی۔ صدام ناک چڑھا کر بولا، تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے تم نے ان کا قتل کر دیا ہو۔ وہ تو ایسے کھڑوس ہیں جنہیں انسان کی نہیں صرف اپنی چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا تمہارے بابا نے کیا سوچ کر تمہاری منگنی اس بندے سے کی تھی۔ اگر اس وقت میں بڑا ہوتا تو لازمی ماموں سے لڑائی کر لیتا، مگر تمہاری زندگی تباہ ہونے نہیں دیتا۔ اب بھی سنا ہے صاحب نے سب کے سامنے رشتے سے منع کر دیا ہے۔ ایک دفعہ بڑوں کا اپروول مل جائے، اس کا منہ توڑ دوں گا۔ عروج نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اور ویسے بھی آپ تو ان سے ملنے بھی نہیں گے۔ ایسے مت کریے، بات کا بتنگڑ بن جائے گا، جا کر سلام تو کر لیں۔ صدام کا لہجہ بدل گیا، آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبہ ابھرا۔ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں یہاں صرف تمہارے لیے آتا ہوں، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ عروج کا ہاتھ لمحے بھر کے لیے چائے کے کپ پر رک گیا تھا۔ اس نے حیرت سے صدام کو دیکھا۔ میرے لیے کیوں؟ ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی، آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا تھا۔ صدام سنجیدگی سے بولے، کیوں نہیں آ سکتا تم سے ملنے؟ تم میری کزن ہو، ہم دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، میں تمہیں سب سے زیادہ سمجھتا ہوں، تمہارے مزاج کو، تمہاری خاموشی کو، سب کچھ۔ اگر اس کھڑوس سے تمہاری منگنی نہ ہوئی ہوتی تو شاید اب تک میں خود تم سے منگنی کر چکا ہوتا۔ اتنی پیاری ہو تم۔ بلا وجہ اس جن کے ہاتھ لگ گئی۔ عروج بے اختیار کھلکھلا کر ہنسی۔ اس بات سے بے خبر کہ لان سے ذرا فاصلے پر پہلی منزل کی کھڑکی میں عادل خان زادہ کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں آگ سی جل رہی تھی، شعلہ بار نظروں سے وہ صدام کو گھور رہا تھا، جیسے لمحہ بھر میں سب کچھ بھسم کر دینا چاہتا ہو۔ اس کا ہاتھ کھڑکی کے فریم پر مضبوطی سے جما ہوا تھا، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رات کے سکون میں وہ منظر اس کے اندر ہنگامہ کھڑا کر گیا تھا۔ لان کی خاموشی کے برعکس اس کے دل میں جیسے طوفان بھرپا تھا۔ اس نے غصے سے پردہ برابر کیا تھا اور سر جھٹک کر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، ہر لڑکی ایک جیسی ہوتی ہے، خاص کر یہ گھریلو عورتیں۔ میرا فیصلہ بالکل درست ہے۔ جبکہ دوسری جانب وہ دونوں ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کی باتوں میں کھو گئے تھے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کی دھوپ آہستہ آہستہ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے کے اندر پھیل رہی تھی۔ سکندر خان زادہ کا کمرہ حسب معمول صاف، منظم اور سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھے خاموشی سے اخبار کی سرخیاں دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے بعد دروازہ ہلکے سے کھلا اور عادل اندر داخل ہوا۔ سفید قمیض میں ملبوس، بال سلیقے سے جمے ہوئے، چہرے پر تھکن اور الجھن کے آثار۔ وہ آ کر آہستہ سے اپنے باپ کے قریب بیٹھ گیا اور دھیمی آواز میں بولا، السلام علیکم بابا سائیں، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ جانتا تھا اس کا باپ ناراض ہے اور اسے اب انہیں ہر حال میں منانا ہوگا۔ سکندر صاحب نے نہ نظریں اٹھائیں نہ جواب دیا، صرف اخبار کے ورق پلٹے اور خاموش رہے۔ عادل چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر قدرے بے چین ہو کر بولا، کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اتنے سالوں بعد میں لندن سے واپس آیا ہوں اور آپ مجھ سے بات تک نہیں کر رہے۔ ناشتے کی میز پر میں بیٹھا تو آپ اٹھ کر چلے گئے۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو بلایا کیوں تھا مجھے واپس؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے جو آپ اس کو مجھ سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، ذرا سی بھی شیئرنگ برداشت نہیں کرتا تھا۔ سکندر صاحب نے اب اخبار ایک طرف رکھ دیا اور عادل کی طرف دیکھا، نظریں سخت تھیں، آواز گہری۔ تم نے بھی تو سب کے سامنے مجھے رسوا کر دیا، سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، کئی ایک کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی، کیونکہ میں بلا وجہ تمہارا نام لے کر خاندان بھر کو بتاتا تھا کہ میرا بیٹا لندن میں ضرور رہتا ہے لیکن مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ میں سب کے سامنے کہتا تھا کہ میرا بیٹا لندن میں رہ کر بھی اپنی روایات نہیں بھولا، لیکن تم تو مکمل طور پر بدل چکے ہو۔ افسوس ہوتا ہے کہ تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے لندن بھیجا، شاید میری یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاش اگر میں تمہیں لندن نہیں بھیجتا
تو آج یہ سب مجھے دیکھنا نہیں پڑتا۔ عادل، تم نہیں جانتے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ عادل نے بات سن کر سر جھٹکا اور ہلکی آواز میں بولے، بابا پلیز جذباتی نہ ہوں، میں آج بھی آپ کا بیٹا ہوں، روایات کا مان رکھتا ہوں، لیکن میں پاکستان میں شادی نہیں کر سکتا۔ یہاں کی لڑکیاں بہت ٹیپیکل سوچ رکھتی ہیں، شوہر سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور ساتھ ساتھ جانے کتنے مردوں کو بھی اپنے جال میں پھنسا کر رکھتی ہیں۔ سکندر خان زادہ نے کرسی کے بازو پر ہاتھ مار کر بات کاٹی۔ عادل خان زادہ، زبان سنبھال کر بات کرو، تم میرے مرحوم بھائی کی بیٹی کے بارے میں بول رہے ہو۔ عادل سخت لہجے میں بولا، تو سمجھائیے اسے اپنی حدود میں رہے۔ سکندر صاحب کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ کیا حدود پار کی ہے اس نے؟ آج تک وہ بغیر اجازت ہمارے گھر کی دہلیز پر نہیں گئی، کبھی ایک لفظ بھی ہم سے بلند آواز میں نہیں بولا، اور تم اس کے کردار پر سوال اٹھا رہے ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ سکندر خان زادہ کچھ لمحے خاموش رہے، جیسے اپنے غصے کو قابو میں لا رہے ہوں، پھر آہستہ سے بولے، واضح کرو تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ ان کا ماتھا ٹھنکا تھا، نہ جانے کیوں انہیں حالات پیچیدہ معلوم ہو رہے تھے۔ عادل کندھے اچکاتے ہوئے بولا، مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی، بلا وجہ اگر میں نے مدعا اٹھایا تو بات بڑھ جائے گی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، کیونکہ جب اس لڑکی سے تعلق ہی نہیں رکھنا تو اس کے کردار کے بارے میں کیا ہی بولوں۔ بس اتنا کہنا ہے کہ آپ نکاح کی بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ میں پاکستان میں شادی نہیں کروں گا، مجھے یہاں کی لڑکیاں پسند نہیں، چاہے آپ ایڑی چوٹی کا بل لگا لیں، میں کسی قیمت پر راضی نہیں ہوں گا۔ فیصلہ لے چکا ہوں، اور آپ جانتے ہیں جس چیز کا فیصلہ عادل خان زادہ لے لیتا ہے اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ سکندر خان زادہ کرسی سے قدرے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ان کی آواز اب اور گہری تھی۔ بس عادل، اگر آج تم نے نکاح کے لیے رضامندی نہیں دی تو تم کل صبح کی فلائٹ پکڑو اور واپس لندن چلے جاؤ۔ مجھے سب کے سامنے جواب دینا ہے، بے غیرت ہو چکے ہو تم، بچپن سے وہ تمہارے نام سے منسوب ہے، پورا خاندان جانتا ہے، جب میں کسی اور سے اس کی شادی کروں گا کتنی شرمندگی کی بات ہوگی۔ اپنی منگیتر کو کسی اور کے حوالے کر دو گے تم۔ اس نے دانت بھینچ کر سر گھمایا تھا، جبکہ وہ مزید بولے، میرے لیے شرم کا مقام ہے اپنی آنکھوں سے اپنی ہونے والی بہو کو کسی اور مرد کے حوالے کرنا۔ عادل نے اپنے باپ کو حیرت اور خفگی سے دیکھا۔ آپ کی سوچ اور آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں بابا، میں جا رہا ہوں، یہاں بیٹھ کر صرف اور صرف میرا خون جلے گا، اور ابھی فی الحال میں خود کو اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اٹھا، قدم تیز اور سخت تھے، اور کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ دھڑک سے بند ہوا۔ پیچھے سکندر خان زادہ نے گہری سانس لی اور بے اختیار سر جھٹک دیا۔ کمرے میں دوبارہ وہی خاموشی چھا گئی جو کچھ دیر پہلے موجود تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، دن چڑھ چکا تھا، دھوپ لان میں نرم گرم روشنی بکھیر رہی تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے بڑے پول کے کنارے عادل خان زادہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کو حویلی آئے 1.5 ہفتہ بیت گیا تھا، اور اس دوران صرف اور صرف اس نے شادی کا ہی راگ سنا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا لندن واپس لوٹ جائے، لیکن جانتا تھا اگر اس نے ایسی حرکت کرنے کی جرت بھی کی تو اس کا باپ کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گا، اور ایک بابا ہی تو تھے جن کے ساتھ اس کا رشتہ سب سے منفرد اور خوبصورت تھا۔ وہ اپنا رشتہ ان کے ساتھ کسی قیمت پر بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاتھ میں موبائل، انگلیاں تیزی سے اسکرین پر چل رہی تھیں، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ آنکھیں کبھی پانی پر پڑتیں، کبھی کسی اندیکھے خیال میں گم ہو جاتی۔ چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ چھپی ہوئی تھی، جیسے کسی انجانے دباؤ نے اسے بے سکون کر رکھا ہو۔ چند لمحے بعد پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی اور صدام میر اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پول کے پانی کو دیکھتے ہوئے بولا، لگتا ہے پاکستان آ کر کچھ پریشان ہو گئے ہو، میری بات مانو، واپس لندن لوٹ جاؤ، تمہارے لیے یہ جگہ اب مناسب نہیں، وہ آگ لگا دینے والے انداز میں بولا تھا۔ عادل نے گردن موڑی، نگاہوں میں ہلکی سی چبھن تھی۔ وہ بھی طنزیہ انداز میں بولا، آخر میں پریشان نہیں ہوا، لیکن لگتا ہے کوئی میرے آنے سے خاصا ناخوش ہوا ہے، لگتا ہے اس کا منصوبہ فیل ہو گیا ہے۔ صدام ہولے سے مسکرایا، نگاہ اب بھی پانی پر ہی تھی۔ ناخوش تو نہیں، لیکن ہاں پریشان ضرور ہوا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا اس پریشانی کو کس طرح ختم کروں۔ عادل اس کو کرارا جواب دینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بولا، ویسے ایک بات کہوں، امی بتا رہی تھیں کہ تم نے خاصے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رشتے سے انکار کر دیا۔ بڑی بات ہے، ورنہ آج تک کسی خانزادہ نے خود سے منسوب عورت کو دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑا۔ عادل نے اب مکمل طور پر رخ موڑ لیا، اب نگاہیں صدام پر جمی تھی۔ صدام نے بات جاری رکھی، اپنی بات پر قائم رہنا، کیونکہ سچ پوچھو تو عروج بھی تم سے شادی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی، وہ بیچاری تو خود انکار کرنا چاہتی ہے، لیکن لڑکی ہے نا، کچھ کہہ نہیں سکتی۔ تم نے دراصل اس کی مدد ہی کی ہے، مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ اچھا ہی ہوا خان نے خود انکار کر دیا۔
اب میرا کام آسان ہو جائے گا۔ عادل آنکھیں تنگ کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کا مطلب سمجھا نہیں۔ اس کا دماغ اب تیزی سے کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ غصے کے باعث اس کی رگیں پھولنے لگی تھیں۔ صدام کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ ارے بھائی، مطلب کیا چھپانا، سیدھی بات ہے۔ وہ بھی پڑھنا چاہتی ہے، گریجویشن کرنا چاہتی ہے، اور رہی بات شادی کی تو اس کا آئیڈیل کوئی اور ہے۔ تم جیسے بندے کے ساتھ وہ خوش نہیں رہ سکتی۔ بیچاری بس انکار نہیں کر پا رہی، ورنہ اس کا بس چلے تو ابھی کے ابھی یہ منگنی توڑ دے۔ تم میں بہت کمی ہے، ہماری عروج تم سے بہت مختلف ہے۔ عادل بے ساختہ بولا، کیا کمی ہے مجھ میں؟ لاشعوری طور پر وہ صدام کی باتوں میں ٹریپ ہو رہا تھا۔ وہ پلکیں جھکائے بغیر بولا، کمی؟ ارے جناب، بہت سی کمیاں ہیں تم میں۔ تم سخت مزاج ہو، خود پسند ہو۔ عروج جیسے معصوم دل کو تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ وہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی، یا یوں کہو تم اسے ڈیزرو نہیں کرتے۔ وہ تیل میں پانی چھڑکنے کا کام کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس تیل پانی کے کھیل میں وہی جل کر راکھ ہونے والا ہے۔ عادل نے ضبط سے مٹھیاں بینچی تھیں اور غصے سے صدام کو گھورتے ہوئے، یعنی پھر وہ تمہیں ڈیزرو کرتی ہے۔ صدام جواب دیتا اس سے پہلے ہی عادل نے اس کا گریبان تھاما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا، تمہاری اتنی ہمت کہ میری منگیتر کے بارے میں اس انداز میں بات کرو؟ وہ مجھے ریفیوز کرے گی؟ وہ عروج سلمان جو میرے باپ کے ٹکڑوں پر پلتی آئی ہے، وہ مجھے انکار کرے گی؟ صدام لمحے بھر کو ہچکچایا، جیسے اپنے الفاظ پر پچھتا رہا ہو۔ یہی میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں بس… اسے معاملہ اب ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، بلا وجہ اس کی انا پر چوٹ کر گیا تھا۔ عادل نے اس کی بات کاٹ دی، آنکھوں میں شعلے تھے۔ اب تمام مطلب سامنے آ چکے ہیں۔ سمجھ گیا، جو میں سوچ رہا تھا وہی حقیقت ہے۔ اس کی اتنی ہمت، وہ میری منگ ہو کر تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھلکھلائے گی۔ تم سمجھتے ہو یہ سب کچھ میں برداشت کر لوں گا؟ میں اب خود اس کا دماغ درست کروں گا۔ اور جہاں تک رشتے کی بات ہے تو بہت بڑی غلطی کی تھی میں نے انکار کر کے۔ اسی مہینے نکاح ہوگا اور رخصتی بھی۔ دیکھتا ہوں کون آتا ہے میرے درمیان۔ عادل نے مزید آگے بڑھتے ہوئے انگلی اس کے سینے کی جانب اٹھائی۔ اور تم کیا سمجھتے ہو تم مجھے شکست دو گے؟ بچپن سے ہارتے آئے ہو صدام میر، ہمیشہ ہارتے رہو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ عادل خان زادہ تھا، نہ کبھی کسی سے ڈرا تھا اور نہ ہی ڈرنے والا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ تیز قدموں سے پول کے کنارے سے ہٹ کر لان سے باہر نکل گیا۔ صدام پیچھے کھڑا رہ گیا، نظریں اس کی پشت پر جم گئی تھی اور چہرے پر افسوس کی پرچھائیاں ابھریں۔ اس نے دھیرے سے سر جھٹکا، جیسے خود اپنی زبان کی جلد بازی پر نادام ہو۔ وہ جانتا تھا کچھ باتیں چاہے سچی ہی کیوں نہ ہوں، وقت اور انداز ان کے اثر کو بدل لیتے ہیں، اور ابھی ایک بڑی بھول کر بیٹھا تھا۔ وہ سیدھا اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دماغ غصے کے باعث پھٹ پڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے نوک کیا اور بغیر جواب کے انتظار کے فوراً کھول کے اندر داخل ہوا۔ سکندر خان زادہ صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جھکے کسی اہم ڈاکیومنٹ کا جائزہ لے رہے تھے۔ دروازہ اچانک کھلنے پر چونکے اور نظر سامنے کھڑے عادل پر جا ٹکی۔ ان کے بھویں قدرے اٹھے جیسے اچانک آمد نے حیران کر دیا ہو۔ عادل کا چہرہ سخت اور تاثرات سنجیدہ تھے۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر رک کر اسپاٹ لہجے میں بولا، آپ شادی کی تیاریاں شروع کریں، میں اسی مہینے شادی کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، مجھے کسی بھی قسم کا ڈرامہ یا ہنگامہ نہیں چاہیے۔ اگر کوئی تماشا ہوا تو میں نکاح کے دن انکار کر دوں گا۔ سکندر خان زادہ نے حیرت سے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور آہستگی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ چند لمحے بیٹے کو بغور دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ عادل یہ سب اپنی مرضی سے کہہ رہے۔ تمہیں معلوم ہے تم کیا بول رہے ہو؟ کیا واقعی تم شادی کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ انہیں واقعی یقین نہیں آ رہا تھا، یہ سب انہیں ایک خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ عادل گردن اکڑ کر بولا، ہاں میں تیار ہوں، لیکن شرط وہی ہے، کوئی ڈرامہ نہیں، سیدھی سادی شادی اسی مہینے۔ سکندر خان زادہ کے چہرے پر اچانک جیسے بہار آ گئی تھی، آنکھوں میں چمک ابھری۔ انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر آگے بڑھ کر عادل کو سینے سے لگا لیا، جذبات کی شدت سے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ تم بے فکر رہو عادل، میں وعدہ کرتا ہوں شادی اسی مہینے ہوگی، اور ہنگامے کی تو بات ہی نہیں، گھر میں بارات کا انتظام کر لیتے ہیں، سب سادہ اور وقار کے ساتھ۔ تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، جیسا تم کہو گے ہم ویسا ہی کریں گے، میں تمہیں بالکل بھی مایوس نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے خوشی خوشی قدم اٹھائے اور دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے چہرے پر سکون اور خوشی واضح جھلک رہی تھی، جیسے برسوں کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عادل وہیں کھڑا رہا، نگاہیں فرش پر جمی تھی، پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ چہرے پر ایک سرد اور عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔
وہ دانت پیستے ہوئے آہستہ سے بڑبڑایا، مجھے ریجیکٹ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور یہ 2 کوڑی کی لڑکی مجھے ریجیکٹ کرے گی؟ اس کی اتنی اوقات؟ یہ کہتے ہی وہ بھی کمرے سے نکل گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ مہینے کے آخری جمعہ کو نکاح طے پایا تھا۔ شادی کا دن سادگی سے گزر گیا تھا۔ نکاح کی تقریب میں خاندان کے قریبی افراد شریک ہوئے تھے۔ خاندان والوں نے کچھ رسومات کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر عادل خان زادہ نے کسی بھی قسم کے ہنگامے یا روایتی رسومات کو سختی سے رد کر دیا تھا۔ سب نے اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے چوپ سادھ لی تھی، کیونکہ کوئی بھی اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ نکاح کے فوری بعد عروج کو عادل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ نفاست سے سجایا گیا تھا۔ عروج کمرے کے کونے میں بیٹھی چپ چاپ ہاتھوں کی لکیروں کو تک رہی تھی۔ چہرے پر ایک انجانی سی بے چینی تھی، دھڑکنیں تیز تھیں، ہاتھ سرد پڑ چکے تھے۔ عادل کی شخصیت سے وہ پہلے ہی خائف رہتی تھی، اور آج سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ مکمل طور پر الجھ گئی تھی۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی آواز آئی اور لمحہ بھر بعد بھی وہ کھل گیا اور عادل اندر داخل ہوا۔ قدموں کی چاپ سے ہی کمرے کا سکوت ٹوٹ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ عروج نے سر جھکایا ہوا تھا، لیکن اس کی موجودگی نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ عادل کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر خشک لہجے میں بولا، بڑا شوق ہے تمہیں انکار کرنے کا۔ آج کی رات اگر میں نے تمہاری حیثیت یاد نہیں دلائی تو میرا نام عادل خان زادہ نہیں ہے۔ عروج نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرانی اور بے چینی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مزید بولا، نسوانی حسن تم میں نام کا نہیں، اور اکڑ اس طرح دکھاتی ہو جیسے بھرپور وجود کی مالک ہو۔ جبکہ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی، خان کیا ہوا آپ کو؟ میری کوئی بات بری لگ گئی؟ آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کی آواز تھر تھر آ رہی تھی، خوف کے مارے اس کی آنکھیں جھلملائیں تھیں۔ عادل کی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میری منگیتر ہو کر تم کسی اور کے ساتھ عاشقی لڑا رہی ہو، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ عروج نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر عادل اس کی طرف جھک کر سنجیدہ لہجے میں بولا، تمہیں لگتا ہے میں برداشت کر لوں گا یہ سب؟ اگر مجھے کچھ بھی الٹا سیدھا نظر آیا یا معلوم ہوا تو یاد رکھنا تم خانزادہ کا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا خان، اور نہ ہی میری نیت میں کوئی خرابی ہے۔ اگر آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے تو براہ کرم واضح کریں، لیکن اس طرح بات مت کریں، مجھے خوف آتا ہے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم جانتی ہو عروج، میری زندگی کسی نے مجھے انکار نہیں کیا، نہ کسی نے میری مرضی کے خلاف کچھ کہا، اور تم نے؟ وہ رکا، پھر گہری سانس لے کر بولا، تم نے میری انا کو چوٹ دی ہے، اور اس کی سزا تمہیں ہر حال میں ملے گی۔ کہتے ہی وہ بیڈ پر چڑھ گیا تھا، جبکہ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عادل اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب کر چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کی گرمائش بھی محسوس کر سکتے تھے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی تھی، مگر اسی پل وہ اس کی سانسیں قید کر گیا تھا۔ وہ پھڑ پھڑا کے رہ گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس تعلق کے لیے تیار کر چکی تھی، لیکن اسے اس درندگی کا بالکل احساس نہیں تھا۔ چند لمحے بعد وہ اس سے علیحدہ ہوا تو وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ دوبارہ شدت سے اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنی سانسوں میں الجھی تھی۔ اسے دور کرنے کے لیے اس نے اس کی کمر پر ہلکے ہلکے مکے مارے تھے، مگر وہ ظالم بنا اس معصوم کے گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر ظلم ڈھاتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ الگ ہوا تو اس کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی غیر حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سختی سے بولا، آج تمہارے وجود پر اپنے نام کی چھاپ چھوڑوں گا، تاکہ تم کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ کر سکو۔ یہ کہتے ہی وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ اس کو دور کرنا چاہتی تھی، اس سے یہ سب نہیں جھیلا جا رہا تھا، مگر وہ حیوان بن گیا تھا، اور دھیرے دھیرے وہ اس کے پورے وجود میں اپنا آپ سرایت کرتا چلا گیا تھا۔ چاند بھی اس ملن پر خاموشی سے بادلوں میں چھپ گیا تھا، لیکن وہ ظالم اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اسے دھیرے دھیرے رونتا جا رہا تھا۔ پوری رات وہ اس کے عتاب کا نشانہ بنی رہی۔ صبح فجر کی اذان کے بعد اس نے اسے دور کیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح وہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی تیار ہو کر کمرے سے نکل گئی تھی، کیونکہ اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی مزید اس کا ظلم برداشت کرنے کی۔ ڈرائنگ روم میں دوپہر کی دھوپ چھن چھن کر پردے کی درازوں سے اندر آ رہی تھی۔ عروج ڈرائنگ روم کے کونے میں موجود صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں چائے کا کپ تھا، مگر وہ کپ کا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ نگاہیں خلا میں تھیں اور ذہن کسی انہونی کیفیت کا بوجھ اٹھائے ہوئے الجھا سا تھا۔ رات کا لمحہ بے رحم الفاظ، وہ سرد رویہ بار بار ذہن میں گھوم رہے تھے۔ کیا میں صرف ایک غلطی تھی؟
یا بس ایک ضد کا نشانہ؟ آخر انہیں ہوا کیا؟ بے شک وہ مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن اتنی درندگی؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی تھی۔ چند لمحے بعد صدام دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اس کے خاموش چہرے کو دیکھ کر آہستہ سے اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پیاری لڑکی، کہاں کھو گئی ہو؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، کندھے سے کندھا ٹچ کرتے ہوئے۔ عروج نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کی ملی جلی سی کیفیت تھی۔ تم کب آئے؟ کل تم شادی میں بھی نہیں آئے۔ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، تم میرے اتنے خاص دن پر نہیں آئے۔ ایسا بھی کون سا ضروری کام آ گیا تھا جو مجھ سے زیادہ ضروری تھا؟ ہم دوست ہیں، لیکن تم نے ہماری دوستی کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنی تمام پریشانیاں بھول گئی تھی۔ بچپن سے ان دونوں کا ساتھ تھا، بھلا کیسے وہ اسے نظر انداز کرتی؟ صدام کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ دوست؟ اس نے آہستگی سے دہرایا، پھر قدرے سنجیدہ ہو کر بولا، تمہیں کسی اور کا ہوتا دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اسی لیے نہیں آیا۔ اس نے جھوٹ سے پرہیز کیا تھا۔ عروج کے چہرے پر حیرت اور الجھن نمایاں ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو صدام؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ ابھی وہ بات کو ہنسی میں اڑاتا جب اچانک اس کی نظر ڈرائنگ روم کے دروازے کی جانب گئی تھی، جہاں پر عدیل اوٹ میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے صفاقی سے بولا، کتنی بار اشارہ دیا تھا، کتنی بار تمہیں سمجھایا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں عروج، میں چاہتا تھا ہم ایک ہوں، لیکن تم نے کبھی میری بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ لیکن تم خود بھی مجھے پسند کرتی تھی، مگر تم نے بڑوں کی بلا وجہ کی ضد کے آگے اپنا سر جھکا دیا، اور اب دیکھنا وہ شخص تمہیں کبھی خوش نہیں رکھے گا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بلند آواز میں بولا، اور اب تم پوچھتی ہو کہ میں کیوں نہیں آیا؟ میں اپنی محبت کو کسی اور کے ہاتھ میں کیسے دیکھتا؟ تم خود بتاؤ، کیا کسی انسان کے لیے آسان بات ہوتی ہے؟ ساری زندگی تم نے میرے ساتھ گزاری، اور جیسے ہی وہ شخص آیا تم مجھے بھول گئی۔ عروج گھبرا کر کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ صدام، تم جانتے ہو میری شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، مگر اس کے باوجود تم اب یہ باتیں مت کرو۔ اگر تمہیں یہ باتیں کرنی تھی تو تم یہ سب باتیں پہلے کرتے، مجھے بھی وقت چاہیے تھا، لیکن تم نے کبھی صاف بات نہیں کی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اسی پل دروازہ زور سے کھلا اور عادل اندر داخل ہوا۔ چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ وہ تالیاں بجاتے ہوئے بولا، واہ، میرا شک صحیح نکلا، تم بھی ویسی ہی نکلی، پاکستان کی وہ مثالی عورت جو شوہر سے وفاداری کا دعویٰ تو کرتی ہے مگر دل میں کسی اور کے لیے جگہ رکھتی ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ شادی کے اگلے دن یہ سب تماشے؟ وہ اس کی موجودگی سے بری طرح گھبرا گئی تھی، جبکہ صدام میر دل کھول کر مسکرایا تھا۔ عروج فوراً بولی، نہیں خان، یہ سب غلط فہمی ہے، میں ایسی نہیں ہوں، میں نے کبھی بس دل کی آواز کاٹ دینے والی تھی۔ میں تمہاری کسی صفائی پر یقین نہیں کرتا۔ شادی کے ایک دن بعد تم کسی اور کے ساتھ، لعنت ہے تم پر۔ وہ اپنا جملہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں بول پائی تھی۔ وہ پلٹا اور بغیر کچھ سنے باہر نکل گیا۔ عروج نے بے بسی سے صدام کی طرف دیکھا، جو خاموش کھڑا ہنوز مسکرا رہا تھا۔ تم نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے سب برباد کر دیا صدام۔ اس کی آواز غصے اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ صدام نے شانے اچکائے۔ تمہاری سچائی اس کے سامنے لانی تھی، وہ آ گئی، باقی تمہاری قسمت، اور میں نے کچھ غلط نہیں بولا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، وہی بتایا ہے۔ وہ غلط مطلب لے رہا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ وہ یہ کہہ کر مڑ گیا، جبکہ عروج نم آنکھوں سے عادل کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ خان پلیز میری بات تو سنیے، مگر عادل کے قدم نہیں رکے تھے، وہ سیدھا باہر چلا گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کتنی بڑی غلطی وہ اپنے رشتے میں کر چکا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ سب نے دلہے صاحب کا پوچھا تھا، لیکن وہ کہاں تھا؟ کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ شام کے وقت وہ لوٹا تھا، مگر کسی سے بات کرنا بھی اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شام کے سائے کمرے کی کھڑکیوں سے اندر اتر رہے تھے، روشنی مدھم اور ہوا بوجھل سی لگ رہی تھی۔ عادل کھڑکی کے پاس کھڑا دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ چہرے پر غصے کی پرچھائیاں تھیں اور پیشانی پر تیوری گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عروج اندر داخل ہوئی، لیکن اس نے اس کی ہلکی سی آہٹ پر بھی گردن نہیں موڑی تھی۔ عروج نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے تھے، دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی، اس کے لفظ ہونٹوں تک آ کر کانپ رہے تھے۔ وہ اپنا رشتہ برباد نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی صفائی کیسے پیش کرے۔ بلا وجہ وہ بے قصور ہوتے ہوئے قصوروار ٹھہرا دی گئی تھی۔ وہ ہمت کر کے بولی، خان ایک دفعہ میری بات سن لے، میں بے قصور ہوں۔ صدام کی عادت مذاق کرنے کی، وہ بچپن سے ہی ایسا ہے،
لیکن میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ صرف مذاق کر رہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف آپ کو تنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ سب باتیں اس نے جان بوجھ کر کہی تھیں۔ عادل کا سانس ایک دم بھاری ہوا۔ وہ مڑا اور ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا، تمہیں صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سرد اور کڑوا تھا۔ تم عورتیں چاہے جتنی بھی معصوم بن جاؤ، اندر سے سب ایک جیسی ہوتی ہو۔ میری رائے تم خواتین کے لیے بالکل درست ہے۔ عروج کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ ایک بار پھر بولی، خدارا خان میری بات سنیے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں کبھی بھی آپ سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے بچپن سے آپ کو ٹوٹ کر چاہا ہے۔ صدام بکواس کر رہا تھا، خدارا میرا یقین کریے۔ وہ بچپن سے آپ کو پسند نہیں کرتا، صرف آپ کو اذیت دینے کے لیے اس نے ایسی باتیں کی تھیں۔ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، میں نے سوچا تھا شاید ویڈنگ نائٹ کے بعد تمہیں ایک موقع دے دوں۔ ہم تعلق قائم کر چکے ہیں، شاید تم واقعی الگ ہو، لیکن تم نے میری ہر امید، ہر سوچ کا مذاق بنا دیا۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے تمہارے وجود سے بھی، اور گھن آ رہی ہے اس رشتے سے۔ جبکہ وہ بے اختیار بولی، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ آپ کو جو کچھ نظر آیا ہے وہ سچ نہیں تھا۔ اگر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کچھ غلط کیا ہوتا تو میں آپ کے سامنے نہ آتی۔ میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں۔ عادل کی آنکھیں لمحہ بھر کو لرزیں، جیسے دل میں کچھ ٹوٹا ہو، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا تھا اور سرد لہجے میں بولا، اب کچھ نہیں بچا۔ ولیمہ ختم ہونے دو، پھر تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا، قدم تیز کیے اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازے کی آواز بھی عروج کو اندر تک ہلا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے نیچے بیٹھ گئی، زمین پر گھٹنوں کے بل، آنکھوں سے بہتے آنسو چہرے پر پھیلنے لگے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا کھو دیا یا کیا بچایا۔ ساری باتوں کے باوجود اس کے اندر ایک امید تھی کہ عادل کو سچ کا یقین آ جائے گا، لیکن وہ امید لمحہ بلمحہ دم توڑتی جا رہی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کب صبح ہوئی، کب شام گزری، اس معصوم کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ وقت اس کی زندگی کا سب سے حسین وقت ہونا چاہیے تھا، مگر صدام میر کی چند باتوں نے اس کی زندگی کو بدترین بنا دیا تھا۔ شادی کو آج پورا 1.5 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر ان دونوں میں ایک بار بھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمرے تک نہیں آیا تھا، گیسٹ روم میں ہی رات گزار رہا تھا، اور یہ بات معصوم کو اندر ہی اندر ختم کرتی جا رہی تھی۔ دھوپ تیز تھی، لیکن اس پچھلے صحن میں لگا نیم کا درخت سایہ کیے کھڑا تھا۔ اس کی شاخوں سے چھن کر آتی روشنی میں دھول سی اڑ رہی تھی، جیسے ہر چیز تھمی ہوئی ہو۔ عروج نیچے زمین پر چٹائی پر بیٹھی تھی، سفید سوٹ میں ملبوس، چہرہ بے رنگ، آنکھیں ویران۔ اسی لمحے عقب سے صدام کی آواز گونجی، کب تک یوں اکیلی بیٹھی رہو گی؟ بلا وجہ کا سوگ پالا ہوا ہے تم نے۔ وہ چونکی، گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ صدام ہاتھ جیب میں ڈالے لاپرواہ سے انداز میں کھڑا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں مذاق کر رہا تھا عروج، اتنی سی بات پر اتنا برا مان گئی ہو؟ تمہارا شوہر ہی شکی مزاج ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ عروج آہستہ سے اٹھی، قدموں میں ایک عجیب تھر تھراہٹ تھی۔ اس کی نظریں صدام سے ٹکرائیں۔ وہ نفرت امیز لہجے میں بولی، میں نے کبھی تم سے امید نہیں کی تھی صدام، تم میرے ساتھ ایسا کرو گے۔ تمہیں ہمیشہ بڑے بھائی جیسا مانا، اپنے دکھ سکھ کی چھاؤں سمجھا، اور تم نے میرے رشتے کو یوں ذلیل کر دیا۔ صدام کے چہرے پر رنگ آ کر غائب ہو گیا تھا۔ اس کو سنبھالتے ہوئے بولا، یار اتنی چھوٹی بات کا بتنگڑ کیوں بنا رہی ہو؟ وہ عادل ہی تو ہے، ایک مرد، تم رو کیوں رہی ہو؟ چھوڑو، دفع کرو۔ عروج کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، آواز بھرا گئی، مگر الفاظ واضح تھے۔ وہ ایک مرد نہیں، وہ میرا شوہر ہے، میری زندگی کا ہم سفر۔ تم نے صرف مذاق نہیں کیا، تم نے میری پوری زندگی اجاڑ دی۔ تمہیں کیا لگا تم ہنسو گے اور میں سب بھول جاؤں گی؟ تم نے اس انسان کو میرے خلاف کر دیا جس کے ساتھ میں نے نئی زندگی کے خواب دیکھے تھے۔ صدام کے چہرے پر پہلی بار شرمندگی کا سایہ گہرا ہوا۔ وہ مزید بولی، تم میرے دوست نہیں ہو صدام، تم نے دوستی کا مان توڑا ہے۔ بابا کے بعد جسے بھائی سمجھا وہی میری بربادی کا باعث بن گیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم بہت برے ہو، بہت۔ اس کے آخری الفاظ میں صرف آنسو نہیں، ایک عورت کی بے بسی، اس کا ٹوٹا ہوا اعتبار اور دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا دکھ بول رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ غصے سے بولی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے صدام خاموش کھڑا رہ گیا تھا، اس نے نظریں زمین میں گاڑ دی تھیں۔ آج پہلی بار دل کے اندر کسی چیز نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اپنی حرکت کو بس ایک مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن آج عروج کی آنکھوں میں جو کچھ دیکھا تھا
وہ کسی کھیل کا حصہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا، جیسے ساری باتیں اب اس کے کندھوں پر بوجھ بن چکی ہوں۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ مڑا تو عادل کھڑا تھا، دیوار کے سائے میں بالکل خاموش۔ عادل نے کوئی بات نہیں کی، بس نظریں صدام پر جمائے رکھی۔ پھر اس کی نگاہیں اس طرف چلی گئیں جہاں سے عروج روتے ہوئے گئی تھی۔ اس کے چہرے کا زاویہ نرم ہوا، نظریں زمین پر جھک گئیں۔ اب وہ صرف ایک شوہر نہیں، ایک انسان بھی بن چکا تھا، جو پہلی بار سوچنے لگا تھا کہ شاید واقعی ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور شاید ہر بار وہ صحیح نہیں ہوتا۔ 2 دن بعد کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دن ڈھل چکا تھا۔ عروج صوفے پر بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ عادل اندر داخل ہوا، نگاہ سیدھی عروج پر پڑی، وہی خاموش، سمٹی سمٹی، پرسکون لیکن بے قرار۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئی، جیسے خود بخود دل میں ایک بے چینی جاگ اٹھی ہو۔ شاید وہ اٹھ کر کمرے سے نکل جاتی، مگر عادل بنا کچھ کہے آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں بیت گئے، پھر عادل نے ہولے سے رخ اس کی طرف موڑا۔ میرے ساتھ ہنی مون پر چلو گی؟ عروج نے چونک کر اسے دیکھا، الفاظ جیسے سمجھنے میں وقت لے رہے تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ دھیمی سہمی آواز میں بولی۔ اسے بات کی نوعیت بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچانک اس کا یہ پوچھنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ عادل نے مسکرا کر دوبارہ دہرایا، کہا ہے میرے ساتھ ہنی مون پر چلو گی؟ نئی زندگی شروع کریں گے، ایک خوشحال اور اعتماد سے بھری ہوئی زندگی۔ عروج کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک اضطراب بھی ابھرا۔ لیکن اب تو آپ مجھ پر شک کر چکے ہیں۔ وہ تھپڑ، وہ الزام اور صدام، وہ الجھی الجھی بولی۔ عادل اس کی بات کاٹتے ہوئے نرمی سے بولا، چھوڑو اسے، پاگل ہے وہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر گویا ہوا، جانتی ہو عروج، میں نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ تنہا گزارا ہے، کبھی لندن، کبھی امریکہ، کبھی شہر، کبھی حویلیوں کے درمیان۔ زندگی بس گزارتا رہا۔ جن خواتین کو زندگی میں دیکھا، سب نے بس دھوکہ دیا، میری ماں تک۔ اس نے بھی میرے باپ کو چھوڑا تھا، شاید اسی لیے میرا عورتوں کے لیے نظریہ سخت اور تلخ بن گیا۔ اس کی آواز میں اب پچھتاوے کی جھلک واضح تھی۔ لیکن تمہاری باتیں سن کر، تمہارے آنسو دیکھ کر، تمہارا درد محسوس کر کے مجھے لگا شاید میں غلط تھا۔ تم واقعی مختلف ہو، سچی ہو۔ میں ٹھیک ہو رہا ہوں عروج، کیا صرف تمہارے وجود سے؟ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ عروج کی آنکھیں نم ہو گئیں، بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ آنسو پلکوں سے پھسل کر رخسار پر بہنے لگے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، میں ایک موقع ضرور دوں گی، بلکہ کیوں نہ دوں، میں تو چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ بحال ہو جائے۔ میں آپ کی ہوں عادل، ہمیشہ سے۔ میں نے بچپن سے لے کر آج تک صرف آپ کو سوچا ہے، صرف آپ کا خواب دیکھا ہے۔ عادل نے اسے غور سے دیکھا، پھر بے اختیار بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ عروج اس کے سینے سے لگ کر بے آواز رو دی۔ وہ رو رہی تھی، لیکن یہ آنسو کسی درد کے نہیں، کسی نئے آغاز کے تھے۔ عادل نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، مجھے معاف کر دینا عروج، میرے ہر لفظ، ہر شک، ہر تھپڑ کے لیے۔ عروج نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ جواباً کچھ کہہ نہیں سکی، لیکن عادل نے اس کی خاموشی میں قبولیت پڑھ لی تھی۔ کھڑکی سے آتی شام کی روشنی اب مدھم ہو چکی تھی، لیکن کمرے کے اندر 2 دلوں کی روشنی پھوٹ چکی تھی۔ رشتے دوبارہ سے جڑنے لگے تھے، اعتبار واپس آ رہا تھا، اور ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا، اعتماد، احترام اور محبت کے ساتھ۔